السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ پھر خطاب انہی لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا محبت کا تعلق رکھتے ہیں اور جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان سے اب مطالبہ ہے یا انہیں یہ رہنما ہدایت دی جا رہی ہے کہ لا تکونوا کالذین کفروا، کہ تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پہ اگرچہ آگے تو ایک ہی بات کا ذکر ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کرنا، لیکن اگر صرف اس حصے کو بھی لیا جائے تو اس سے ایک عمومی ہدایت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ان کا کوئی معاملہ بھی کفار سے ملتا جلتا ہو۔ یہ تشبہ بالکفار دین کا ایک اہم حصہ ہے، جزو ہے، اور اس کو بڑا لازم کیا گیا کہ ہر لحاظ سے ان کا معاملہ کفار سے جداگانہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ راستہ چلتے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جو جا رہا ہے وہ مسلم ہے اور فلاں جو جا رہا ہے وہ مسلم نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ ان کے طور اطوار، ان کی گفتگو کا انداز، ان کی رنگ ڈھنگ، ان کی چال چلن، ان کے لباس، سب معاملات جو ہیں اس سے یہ بات واضح معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ہیں مسلم۔ یعنی یہ تشبہ بالکفار اس حد تک کہ نہ صرف یہ کہ گفتگو میں بندہ لحاظ رکھے، لباس میں لحاظ رکھے، بلکہ خیالات تک جو ہیں وہ کوئی ایسا خیال نہ آئے جو کہ جیسا کفار کو ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آگے جو مثال دی جا رہی ہے کفار کے ساتھ مشابہت کی کہ یہ کافرانہ طرز عمل ہے یا یہ کافرانہ سوچ ہے۔ یعنی ایک سوچ آئی کہ اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا نہ ہوتا، یا ایسا کرتے تو ایسا ہوتا۔ یعنی اپنی لو والی جو بات ہے کہ لو کانو عندنا، تو یہ اس طرح کی سوچ بھی جو ہے اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں جب زبان سے نکالے جاتے ہیں تو یہ بھی کافرانہ انداز ہے۔ اس لحاظ سے تشبہ بالکفار کا بڑا اہم ایک اصول اور ضابطہ ہے، اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اور خلفائے راشدین کے دور میں خاص طور پہ شروع ہی سے ویسے تو اس بات کا بڑا خیال رکھا گیا کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ کفار کے ساتھ مشابہت والا نہ ہو اور صاف پہچانے جائیں اہل اسلام۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جبکہ اسلامی ریاست کو زیادہ وسعت نصیب ہوئی، زیادہ پھیلی، تو اس چیز کا اور بھی زیادہ اہتمام کیا گیا کہ مسلمان مختلف خطوں میں جا رہے ہیں۔ عراق، شام جو پہلے غیر مسلم خطے تھے، مصر وغیرہ، تو ان وہاں جانے کے بعد بھی مسلمان جو ہے وہ اپنا تشخص جو ہے وہ نہ بھولیں، اس کو قائم رکھیں، اور جو غیر مسلم اگر ان علاقوں میں رہ رہے ہیں تو وہ نمایاں طور پر پہچانے جائیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی ایک اہم ہدایت ہے، اور اس بارے میں فقہاء نے بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ بعض اوقات کوئی ایک ایسا کلمہ جو کہ کفار سے ملتا جلتا ہو، یا ان کے انداز سے، یا ان کی کسی بات کو، یا ان کے کسی رواج کو اچھا سمجھنا، یا ان کی کسی تہذیب کو اچھا سمجھنا، یا ان کے کسی طور طریقے کو اچھا سمجھنا، اور اسلام کے بارے میں یہ گمان کہ اس میں تو یہ بڑی شدت ہے یا بڑی زیادتی ہے یا کچھ اس طرح کا خیال، تو یہ چیز جو ہے انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ یہ کالذین کفروا، کفار کی مشابہت ہو جاتی ہے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اور قرآن بھی ہمیں یہ بتاتا ہے مختلف مقامات پر کہ انسان انہی لوگوں کی ہمراہی میں اٹھایا جائے گا جن سے دنیا میں وہ کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، اور اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط۔ اور یہاں پہ جو ایک بات صرف اس کا اظہار ہے کہ کفار ایسا کہتے ہیں، وقالو، یعنی یہ گویا کہ کافرانہ بات ہوگی اگر ایسا کہو گے، یہ اخوانہم، اپنے بھائیوں کے معاملے میں یا ان کے لیے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں نکلتے ہیں، سفر کے لیے نکلنے کے لیے بھی ضربہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سب یعنی کسی بھی مقصد کے لیے جاتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں نکلتے ہیں، او کانوا غزن، یا کسی جنگ میں شریک ہونے کے لیے، غزہ خاص طور پہ اس نکلنے کو کہتے ہیں جبکہ کسی دشمن سے جنگ کا ارادہ ہو، تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں لو کانوا عندنا، اچھا جب وہ سفر پہ نکلے یا جب وہ جنگ میں نکلے اور وہاں انہیں کوئی پیش آ گئی، موت آ گئی، قتل ہو گئے یا کوئی اور ایسا معاملہ پیش آ گیا، تو کہتے ہیں لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، تو نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل ہوتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ اس معاملے کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے۔ تو یعنی جب یہ کافرانہ بات کی جاتی ہے تو بعد میں اس کی جو حسرت دلوں میں رہ جاتی ہے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے یا گرفت کی صورت ہے۔ یعنی ایک واقعہ ہو گیا، ایک معاملہ ہو گیا جو کہ میرے لیے کوئی اتنا پسندیدہ نہیں تھا، یا جس نے مجھے دکھ دیا، تکلیف دی، لیکن ہو گئی، اب اس پر صبر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کیا جائے، اور اس پر اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں۔ اور اگر ایسا وہ غم جو ہے، وہ صدمہ جو ہے، وہ جان کا روگ بن جاتا ہے اور ساری زندگی ایک حسرت، ہائے اللہ کاش وہ اس جہاز میں نہ بیٹھا ہوتا، کاش وہ ادھر نہ جائے، کاش وہ ادھر سے ایسا ہو، وہ تھوڑا سا ادھر سے ہٹ جاتا، گولی اس کو نہ لگتی، مطلب کوئی بھی اس طرح کا معاملہ آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو حسرت ہے دلوں میں رہتی ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے، اور انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جو کہ زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے، و یمیت، اور وہی موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ہی جو تم عمل کرتے ہو اس پر نگران ہے، اس پر دیکھنے والا ہے۔ اب یہ وہی معاملہ تھا کہ جب غزوہ احد میں شہادتیں زیادہ ہوئی تو اس پر لوگوں میں یہ گفتگو ہوئی، یا کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا، یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے اکثر لوگ جو تھے وہ منافقین ہی تھے، کہ جو اظہار تو کر رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن دلوں میں ابھی ان کے ایمان جو تھا وہ اترا نہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اگر ایسا ہوتا، یعنی اگر وہ اس طرح نہ جاتے، اور اس کی ساری باتیں پیچھے بھی آ چکی ہیں، پچھلے رکوع میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہاں پر اہل ایمان کو گویا کہ یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو کفار اور منافقین کی روش کی تقلید سے محفوظ رکھو۔ منافقین یا کفار اصلاً وہ بہادر نہیں ہوتے، وہ جرأت مند نہیں ہوتے، تو ان کی بزدلی کی اصل وجہ ان کی یہی بدعقیدگی ہے کہ وہ موت اور زندگی کو اپنی تدبیروں کے تحت سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر ان کا کوئی بندہ جو ہے، کوئی بھائی کوئی کسی سفر میں یا جنگ میں مارا جائے تو بڑی حسرت کے ساتھ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ہوتا یا ہمارے مشورے پر عمل کرتا تو اس کو یہ مصیبت نہ پیش آتی۔ ایسا ہی معاملہ غزوہ احد کے معاملے میں ہوا، جب ان کے شہداء کے بارے میں لوگوں نے ایسی باتیں کی، کچھ لوگوں نے،
تو یہاں یہ بات ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ موت اور زندگی کا معاملہ، بلکہ زندگی کے تمام معاملات بہرحال وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے. اس نے جس کی موت جس وقت، جس مقام اور جس شکل میں لکھ رکھی ہے وہ آگے رہے گی. اب آگے چل کے کہا جائے کہ اگرچہ وہ آہنی قلعوں میں ہو، فی بروج مشیدہ، اگرچہ وہ آہنی قلعوں میں ہو، تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی تدبیروں سے موت کو ٹال سکتے ہیں، تو وہ یہ ایک وہم ہے، اور اس وہم سے بس ایک دائمی خلش، غم اور بزدلی کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا. اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس فتنہ سے محفوظ رکھیں. زندگی اور موت اور تمام معاملات اللہ رب العزت ہی کے اختیار میں ہیں، اور وہ ہمارے ہر عمل کو، ہر معاملے کو قدم قدم پر دیکھ رہا ہے. تو پھر آگے جو کہا جاتا ہے کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ویسے پریشانی کی کیا بات؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل ہو جاؤ اللہ کے راستے میں تو بڑا اعزاز ہے. اور متم، یا تم نکلے، قتل تو نہیں ہوئے لیکن ارادے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے اور وہاں موت آ گئی. نکلے تو کسی ایسے معاملے کے لیے، کسی ایسے کام کے لیے جو کہ فی سبیل اللہ کہا جا سکتا ہے، اور اس راستے میں تمہیں موت آ گئی، تو لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، تو تمہیں اس راستے میں موت کی وجہ سے یا جو بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. اور وہ دو انعامات کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے. لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت، ورحمہ، اور اس کی رحمت، خیر مما یجمعون، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. کہ قرآن میں کئی جگہوں پہ اس چیز کا اظہار ہے کہ لوگ جو جتنی چیزیں دنیا میں جمع کرتے ہیں، اب جیسے سورہ یونس میں ہے کہ یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن اگر کوئی بندہ اس قرآن کو حاصل کرتا ہے تو وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. وہاں بھی یہی مما یجمعون، اسی کا ہی تذکرہ ہے، یہی الفاظ ہے. اور اسی طرح سورہ زخرف میں کہا گیا کہ اگر ذرا برابر میں کوئی وقت ہوتی اس زر و جواہر کی، مال و دولت کی، تو ہم تو کفار کو دیتے ہی نا. اور اس کی مثال یہ تھی کہ ہم جو ان کو اگر ہمیں کسی فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو ہم تو کفار کے محلات جو ہیں سونے اور چاندی کے بناتے، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، تو کیونکہ انہیں جو کچھ ملنا ہے وہ اس دنیا میں مل رہا ہے. اسی طرح محدثین کی روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ ساری جتنی ان کے پاس دولت ہوتی تھی، وراثت میں جو ملی ہوئی ہے، لاکھوں درہم، وہ صرف حدیث کے حصول میں لگا دیتے. اور ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر تم شمال، جنوب، مشرق، مغرب کا سفر کر کے کوئی ایک لفظ بھی حدیث کا نیا سیکھ لیتے ہو تو سمجھو کہ تمہاری لاکھوں درہم اور دیناروں کی کمائی جو ہے نا وہ کام آ گئی. گویا کہ اللہ کے راستے میں چلنا بذات خود اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے برابر، مطلب اس کی آپ اس کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، ایکویٹ کر ہی نہیں سکتے دنیا کی معلومات سے. تو یہ آیت جو ہے یہ ایک لحاظ سے حوصلہ افزائی بھی کر رہی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت حاصل ہوئی یا کسی اور طرح سے موت آ، اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی دل میں یہ خواہش ہے کہ میں شہید ہوں، شہادت کی تمنا ہے، پھر وہ کسی اور غرض سے نکلتا ہے یا گھر میں اس کو بستر پر موت آ جائے تو اس کو شہید ہی کا درجہ دیا جائے گا، جیسے وہ اللہ ہی کے راستے میں مرا، اس لیے کہ اس کی ساری زندگی، اس کی ساری تگ و دو، زندگی کی تگ و دو جو ہے وہ اللہ ہی کے راستے میں رہی. تو اس کو پھل یہ ملے گا کہ موت تو گھر میں آئی لیکن اس کو شہادت کا درجہ مل گیا. کتنا بڑا اعزاز. تو نیت رکھنے میں کیا حرج، وہ تو بندہ کر لینا.
اور پھر فرض کیا آپ نکلے ہیں گھر سے اور ارادہ یہی ہے کہ کسی اللہ کے راستے میں کسی جو بتائے گئے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ گھر سے کسی اور غرض سے نہ نکلو، صرف 3 اغراض بتائی گئی کہ وہ نکلو تو وہ فی سبیل اللہ ہی کے لیے جائے، مثلاً کسب حلال کے لیے، یا مطلب معیشت کا جو بھی کام ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میں محتاجی سے بچ جاؤں اور حلال رزق مجھے حاصل ہو، وہ نکلنا، وہ بھی فی سبیل اللہ ہی گردانا گیا، تو اس کی بھی اجازت ہو گئی۔ پھر اگر علم کے حصول کے لیے، علم مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سارے علوم اللہ ہی کے علوم ہیں، چاہے وہ فزکس، کیمسٹری، انجینئرنگ، میڈیسن، اکنامکس، جو بھی پڑھ رہے، اگر غرض یہ ہے کہ اس علم کو اللہ کے دین کے پھیلانے میں نے لگانا ہے، مجھے یہ سمجھ آ جائے، میرے دماغ کھل جائے اور مجھے دشمن کی چالوں کی بھی سمجھ آنے لگ جائے، تو سارا علم کا حصول جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہو جائے گا۔ اور پھر تو اس لیے علم کے حصول کے لیے، اور خاص طور پہ اگر پھر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی کو سیکھنے کے لیے بندہ تگ و دو کرتا ہے، نکلتا ہے، وہ تو اس کے فی سبیل اللہ ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ تو تیسری جو ہے صلہ رحمی، یعنی علم کے حصول کے لیے نکلا، معاش کے لیے نکلا، یا صلہ رحمی کے لیے نکلا، یہ سارے فی سبیل اللہ ہی کاؤنٹ ہوں گے، گردانے جائیں گے، تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو نیت جو ہے وہ اگر اللہ کے لیے خالص ہے نا، تو پھر اس راستے میں جو مرضی پیش آ جائے، پھر بندہ مر جائے، زخم آتے ہیں آ جائیں، کوئی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، سب جو ہے نا بس فی سبیل اللہ ہو گیا تو کیا مزے ہیں۔ دنیا میں تھوڑا سا دکھ ہو جائے گا، اٹھانا پڑے گا، لیکن اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ، لمغفرۃ من اللہ، یقینی وعدہ، لمغفرۃ من اللہ، ضرور مغفرت ملے گی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مغفرت اور رحمت جو نصیب ہوگی وہ ان تمام فانی ذخائر، دولت کے خزانوں سے بہتر ہے جو اس زندگی کے پرستار، اس زندگی کو سب کچھ سمجھنے والے اپنے لیے جمع کرتے ہیں۔ یا یہ بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان خود ہی مسائل کو دعوت دے یا خطرات کو دعوت دے اور جان بوجھ کے خطرات میں کود پڑے، حتی الامکان ہو چلنا تو حکمت کے ساتھ، یہ جہاں ضرورت ہو وہیں جانا ہے، غیر ضروری طور پر خطرات کو دعوت دینا اور اس میں کود پڑنا جو ہے وہ تو پسندیدہ نہیں۔ بالکل ایسی جیسے ایک غزوہ میں، کسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قافلہ بھیجا ایسا پیٹرولنگ آپ کہہ لیجیے کہ کوئی یونٹ، یہ تو ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے یا تو آزمانے کے لیے کہ لوگ میری کتنی اطاعت کرتے ہیں، یا کوئی بھی وجہ ہوئی تو انہوں نے شرکاء سے یہ کہا، آگ جل رہی تو ان کا کہ سب اس میں کود پڑو، لیکن لوگ نہیں کودے، اور ان کا کہ ہم اس آگ سے بچنے کے لیے ہی تو اسلام کے دامن میں ہیں، تو ہم کیوں آگ میں جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے اور اس معاملے کو پیش کیا گیا تو انہوں نے مطلب شرکاء جو تھے ان کی تحسین فرمائی اور کہا کہ اس طرح کی آزمائشیں بہرحال نہیں لی جائیں گی، اس طرح کے امتحان نہیں لیے جائیں گے جس میں جان جانے کا خطرہ ہو، تو جان بوجھ کر تو آگ میں چھلانگ لگانا نہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آ جائے آگ، اوپر سے ہی برس پڑے، دشمن نے کوئی ایسی بمباری کی، کارپیٹ بمبنگ کی، کوئی ڈیزی کٹرز پھینکے، ختم ہو گیا سب کچھ نیچے، تو ٹھیک ہے، اب وہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب جو مغفرت اور رحمت نصیب ہوگی وہ خیر مما یجمعون۔ تو یہ گویا کہ اس حقیقت سے آگاہ کر رہی ہے یہ آیت کہ فرائض سے فرار زندگی بچانے کی کوئی تدبیر نہیں۔ آدمی کے لیے صحیح روش یہ ہے، خاص طور پر اہل ایمان کے لیے بہترین کام جو کرنے کا یہ اللہ کی طرف سے جو فرض جب عائد ہو جائے، اگر جہاد کا یعنی قتال کا فریضہ عائد ہوتا ہے تو بھی پورے عزم اور جزم کے ساتھ اس کو ادا کرے، اور یہ یقین رکھے کہ موت اس وقت آئے گی جب اس کا وقت مقرر ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی یقین رکھے کہ ادائے فرض کے راستے میں مرنا اس دنیا کی زندگی اور اس زندگی کے تمام خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔
اسی کی وضاحت جو ہے وہ آگے بھی انشاءاللہ آئے گی. تو بہرحال یہ ایک وہ بنیادی چیز ہے جس نے اہل ایمان کو ہمیشہ حق پر جو ہے وہ قائم رکھا ہے. جب یہاں پر اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تحسین ہے. اچھا یہاں پہ ایک آیت اور بھی وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا تم قتل ہو جاؤ تو بہرحال پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. یعنی جب جس طریقے سے بھی تمہیں موت ہے، تو کہتے ہیں نا کہ موت تو ایک ہی آنی ہے بندے کو، تو لیکن ہزاروں اسباب ہو سکتے ہیں. بھئی اب پتہ نہیں اس میں سے میرے حصے کا کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے مجھے موت آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا پہلے. لیکن آ کے تو رہنی موت تو ایک ہی ہے، اور وہ ضرور آنی ہے اور اپنے وقت پر آنی ہے، اپنی جگہ پہ آنی ہے. لیکن اس کے بعد کوئی بندہ جس طریقے سے بھی مرا ہے تو الی اللہ تحشرون، ضرور اس نے اٹھایا جانا ہے اور سب لوگوں کو اللہ ہی کی طرف جمع کیا جانا ہے. مطلب یہ کہ جب پہنچنا اللہ ہی کے پاس ہے تو پھر یہی ذہن میں ہونا چاہیے نا کہ جس کے سامنے حاضر ہونا ہے اس کے سامنے جواب دہی کے لیے بندہ تیار ہو کہ وہاں اگر کوئی سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا، یا وہاں کے لیے تو تیاری ٹھیک ہو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خوبصورت ان کا تعارف ہے. اور آپ قرآن میں اگر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کی خصوصیات یا ان کے خوبیاں بتائی گئی ہیں ان میں سب سے اہم خوبی وہ ہے جو کہ ابھی جس کا ذکر ہوگا. اور قرآن میں مطلب اور تو کسی بات زیادہ تو نہیں کہا گیا، کہیں نہیں کہا کہ آپ بڑے فیاض ہیں، کہیں نہیں کہا کہ آپ بڑے بہادر ہیں، حالانکہ وہ سب کچھ تھے. تمام خوبیاں اور تمام صفات، تمام اوصاف درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صرف کوئی ایک صفت آپ دے لیں تو آپ ان سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں پائیں. لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور پہ جس صفت کو نمایاں فرما رہے ہیں گویا کہ یہ وہ صفت ہے یا وہ صفات ہیں جو کہ ہر داعی حق کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور ہر سنت کے جو بھی اتباع کا شوق رکھتا ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اور یہاں پہ بھی اور بعد میں بھی جتنا بھی ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں ان کی مزاج کی نرمی اور لوگوں کے لیے شفقت اور لوگوں کے لیے محبت اور ان کے لیے رؤوف الرحیم ہونا، اسی کا تذکرہ ہے. یعنی ان کے مزاج کی نرمی کا تذکرہ ہے، لوگوں کے ساتھ ان کی محبت اور مودت کا تذکرہ ہے. بس مجھے تو ہمیشہ یہ آیات پڑھ کے یہی لگتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی جانچنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں لوگوں کے لیے کیسی، میرے بارے میں کیا تصور ہے. اب لوگ میرے بارے میں یہ کہ بڑی سخت مزاج ہے، بڑی تلخ ہے، تو بڑی کڑوی ہے، بڑی تو یہ تو کوئی اچھا پھر نہ ہوا. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس دین کی اشاعت کا جذبہ رکھتے ہیں، اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ان میں تو یہ صرف جو وہ اور بھی زیادہ نمایاں ہونا چاہیے. اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت قرار دے رہے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بس یہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور کس پر ہے؟ ظاہر ہے اہل ایمان پر یا تمام انسانوں پر. رحمت للعالمین جو کہا گیا کہ لنت لہم، کہ آپ لوگوں کے لیے بڑے ہی نرم خو ہیں. لنتا، لن بہت ہی نرم خو، بہت ہی نرم مزاج والے. وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر آپ ہوتے، فَظًّا ترشرو، سخت مزاج. فَظًّا، فَظًّا ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ پسند نہ آئے، ناگوار ہو، جس کے پاس بیٹھنا اچھا نہ لگے، جس کی باتیں، جس کا طرز عمل وہ اس کے پاس بیٹھ کے مزہ نہ آئے. فَظًّا، فَظًّا ویسے
کہتے ہیں کہ اونٹ کی جو اوجڑی ہوتی ہے، اونٹ جب پانی پیتا ہے نا لمبے سفر کے لیے، وہ کافی سارا پانی پی لیتا ہے، اسی لیے وہ کئی کئی دن جو ہے بغیر کھائے پیے بھی گزارا چلا لیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوران سفر اگر پانی کی قلت ہوتی، عرب جو تھے وہ ان کو ذبح ویسے بھی کرنا ہی ہوتا تھا، تو اس کی اوجڑی میں جو پانی ہوتا تھا وہ پھر مجبوراً پی لیتے، یعنی کہیں اور سے پانی نہیں ملتا تو ایک مجبوری کے تحت، اور وہ پانی ظاہر ہے کوئی ایسا لذیذ تو نہیں تھے محسوس معلوم ہوتا تھا، اس کو انتہائی ناگوار ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو فرض ظن جو ہے اس کو، یعنی جس کے پاس بیٹھنا، جس کے پاس جس سے بات کرنا، جس سے کوئی معاملہ کرنا بڑا ناگوار، بے دلی سے بندہ بیٹھے، تو اگر آپ ہوتے فرضاً، یعنی کوئی ایسی شخصیت ہوتی جو اس کا ترجمہ عام طور پہ مفسرین نے تند خو سے کیا ہے، بد مزاج، تند خو، درست خو، یعنی، اور فوزن غلیظ القلب، غلیظ جو ہے یہ اس سے بھی شدت والی بات، سخت دل۔ تو یہ مزاج کی سختی کے لیے اس چیز کو بولا جاتا ہے۔ تو یعنی فضل سے بھی زیادہ جو شدت والی چیز ہے وہ غلیظ القلب ہے، کہ دل ہی سخت ہے۔ فضل تو چلے ہم کہہ سکتے ہیں زبان کا کڑوا ہے، ویسے دل کا تو اچھا ہی ہے، یا بس اس کی باڈی لینگویج ایسی ہے کہ بس ایسے لگتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں رہا، ہمارا نہ اسے اچھا نہیں لگ رہا، ان کچھ بھی ہو سکتا۔ غلیظ القلب وہ بندہ ہے جس کا ظاہر بھی برا، باطن بھی برا، دل میں بھی کوئی نہیں کسی کے ساتھ اچھا، سخت دل، یعنی درست خو اور سخت دل۔ لن فضوا من حولک، فضا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توڑنا، ریزہ ریزہ کرنا، اور جب منتشر کرتے لوگ اس کے پاس بیٹھنا ناپسند کریں، اور لن فضوا من حولک تو آپ کے ارد سے لوگ چھٹ جاتے، منتشر ہو جاتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بنیادی جو ہے نا خصوصیت وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ خوبی نصیب ہوئی یا عطا ہوئی تو یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ خیال آنا تھا کہ بھئی میرا کوئی اس میں کمال ہے، لیکن ان کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے۔ اس کا مطلب مزاج کی نرمی، اگر انسان تھوڑی بہت انسان کے اپنے اختیار میں ہے نا، جو اپنے آپ کو خوش مزاج بنائے اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اپنی زبان کو نرم رکھے، معاملات کو ذرا ٹھیک کر لے، تو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہوگا۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، ذرا کر کے تو دیکھیں، تو تھوڑی سی نرمی اختیار کریں، اللہ اور نرمی دے دے گا۔ تو آپ ایک چیز کو طلب تو کریں، پھر ملے گی۔ تو یہ رحمتیں جو ہیں یہ طلب پہ ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہیں، وہ دینے والے تو وہی ہیں، لیکن مانگو تو صحیح، اور تھوڑا ایک قدم بڑھاؤ تو صحیح، ہاتھ تو آگے کرو کہ بھئی مجھے دے دیں، اپنا کشکول تو آگے کرو۔ تو ہم تو دوسری چیزیں مانگتے رہتے ہیں نا، ڈگریاں مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، جابز مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، پراپرٹیاں مانگتے ہیں، جو مانگنے کی چیزیں وہ مانگتے نہیں۔ بھئی اگر مجھے پتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ کچھ ذرا سخت ہے، میرے تو میں جلدی بس زبان کی بھی ذرا کر دوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرو، مولا مجھے ذرا خوش مزاج بنا دے، دیکھیں نا کیا میں کیسی ہوں، مجھے کتنی جلدی غصہ آ جاتا ہے، میں کتنی جلدی پھٹ پڑتی ہوں، میں کتنی جلدی لوگوں سے ایسے، یہ دعا تو مانگو، مولا مجھے ٹھیک کر دیں، میری زبان نرم کر دیں، میرے دل میں نرمی پیدا کر دیں، میرا انداز صحیح کر دیں، میں اکھڑ مزاج ہوں، میں بس بری طرح لوگوں سے بات کرتی ہوں، لوگ مجھ سے کتراتے ہیں، مولا مجھے ذرا میرے اندر بھی وہ لنتا جو اللہ تعالیٰ، مولا آپ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی عطا فرمائی، تھوڑا سا ایسا مجھے بھی دے دیں۔ تو یہ ضرور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اب یہ خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں،
ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبت کا اظہار، بہت ہی بلند مرتبے، اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر. تو جو حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ ان کا اخلاق تو گویا کہ قرآن کا اخلاق، اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز، خلق عظیم. اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود بھی یہ فرمایا کہ میں تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو گویا کہ تکمیل کی صورت یہ ہے کہ اس میں بندے میں یہ والی خصوصیات ہوں. اور اس کا اظہار کیسے ہوگا، یہ اب اگلی اس آیت کے اگلے حصے میں بتایا جا رہا ہے. تو یہ بات جو ہے نا، یہ آیت بڑی قرآن کی اہم ترین آیات میں سے ہے اور پوری زندگی کی ایک رہنما ہدایت. اب غزوہ احد ہے، اب لوگوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان، یعنی کچھ لوگوں کی لغزشوں کی وجہ سے، اب کچھ باطنی لغزشیں تھیں، کچھ ظاہری لغزشیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے باطنی لغزشوں کا بھی اظہار فرمایا اور ظاہری کا بھی اظہار فرمایا، اور اس کا تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب ان سب کے بعد اب ظاہر ہے، اب دیکھیں نا لیڈر کو کتنا غصہ آتا ہے کہ انہوں نے میری نافرمانی کی اور پھر ہم سب کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ کو خود اتنے شدید زخم آئے تھے کہ کڑیاں جو تھیں وہ چبھ گئیں چہرہ مبارک میں، دانت ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے، سر پہ بھی چوٹ آئی. اس حال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قائم ہے، لوگوں کو آواز دے رہے ہیں اور لوگوں کو پلٹ مطلب آنے کی میدان جنگ میں ثابت قدمی کی دعوت دے رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جو ہے وہ ڈگمگائے نہیں. تو اب غصہ تو آنا چاہیے تھا، اور چاہیے تھا کہ جو ہی جنگ ختم ہوئی تو پہلے تو ذرا لائن حاصل کیا جاتا نا ان لوگوں کو جنہوں نے کوئی غلطی کی. لیکن آپ کو کیا، آپ کو تو ان کی فکر تھی کہ فلاں کدھر ہے اور فلاں کدھر ہے، ذرا جاؤ فلاں کا حال پوچھ کے اور ذرا فلاں کا حال. اب فکر جو تھی وہ دوسروں کی تھی، ذرا یہ فکر نہیں کہ ذرا پہلے مجھے تو ذرا کسی کمفرٹ زون میں پہنچاؤ، میری تو فکر کرو. چاہیے تو یہی تھا، سب انہیں کی فکر کرتے ہو، سب کو فکر بھی تھی حضور کی. لیکن آپ کے دل میں کوئی تقدر نہیں آ رہا کسی کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ مزید سفارشیں کر رہے ہیں. تو یہ وہ اہم صفات ہیں جو لیڈرانہ صفات، جو قائدانہ صفات قائدین میں، اور خاص طور پہ اہل اللہ جو ہیں اور حزب اللہ جو ہیں، حزب اللہ کے جو رہنما ہیں، ان میں یہ صفات ہونا بڑا ضروری ہے. اور ان صفات کو ہم ذرا، میں چاہوں گی کہ ہم ذرا تفصیل سے دیکھ لیں کہ تھوڑی بہت تو آ سکتی تھی نا ناراضگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. تو اگر ایسی ناراضگی ایک ایسے لیڈر کے دل میں آ جائے جو مصلح بھی ہو، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی معمور ہو، تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر وہ لوگوں کو سکھانے کا عمل جو ہے وہ بھی بڑا متاثر ہوتا ہے. تو اس چیز پر اب خاص طور پہ سفارش ہو رہی ہے کہ ایک تو پہلے تعریف ہوگی کہ آپ کا مزاج جو ہے بڑا اچھا ہے، اور اگر آپ کے مزاج میں کوئی تندی ہوتی، کوئی تیزی ہوتی، کوئی سختی ہوتی تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے. اس چیز کو سورہ الانفال میں اس طرح کہا گیا کہ یہ جو لوگ آپ کے گرد بڑے اکٹھے ہیں اور آپ نے لوگوں کے دلوں میں اپنی بھی ایک دوسرے سے جو دشمنیں تھیں وہ بھی جو نکل گئی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہربانی ہے، خاص فضل ہے. اور آپ دنیا جہان کی دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو لوگوں کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا کرم تھا. تو یہ لنفضوا من حولک میں، یعنی ایک تو وہ لیڈر کی مرکزی حیثیت اور اس کا جو کردار اور اس کا اپنا مزاج جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے لوگوں کو جوڑ کے رکھنے میں، اور دوسرا اس کی بر وقت رہنمائی ہر معاملے. یہ چیز لوگوں کو خطرات سے بچاتی ہے، اختلافات سے بچاتی ہے، تنازعات سے بچاتی ہے. تنازعات سے بچنا جس کا ابھی ہم اس سورہ میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تنازع فی الامر جو ہے وہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، اور اسی چیز کا سورۃ الانفال میں بھی ذکر ہے. تو یہ تنازعات سے بچانے میں بھی لیڈر کی بڑی ذمہ داری، قائد کی بڑی ذمہ داری. اس سلسلے میں
تو خاص طور پہ یہ ہدایات دی جا رہی ہیں، اور انداز کچھ ایسا ہے کہ جس میں آپ کی ثنا و تعریف اور عظمت شان کا اظہار بھی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ صفات آپ کے اندر پہلے سے موجود بھی ہیں، اور فبما رحمتن کا لفظ بڑھا کر یہ بھی گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ صفات کمال جو ہیں یہ ہماری رحمت ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں۔ اور پھر اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ رحمت کا لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے، یعنی اس میں الف لام نہیں ہے، رحمت من اللہ۔ تو یہ جب اس طرح ہوتا ہے نا نکرہ، تو یہ اس صفت کو یا اس خوبی کو اس کی وسعت کی طرف دلیل ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ مہربانی رحمت اور بہت زیادہ وسیع ہے یہ رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے، اور گویا کہ اس اللہ تعالیٰ کی اس وسعت رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ کسی کو ایسا لیڈر نصیب ہو جائے، کسی گروہ کو ایسا قائد مل جائے جو بڑا ہی مہربان ہو، مہربانی اور نرمی جس کی صفت ہو۔ تو دوسرا یہ بھی بتایا جائے کہ اگر یہ نرم ہوئی، یہ خوش اخلاقی، اور جو آگے صفات بتائی جا رہی ہیں، عفو درگزر کا معاملہ، لطف و مہربانی کا معاملہ، اگر یہ صفات آپ کے اندر نہ ہوتی تو اصلاح خلق کا جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد فرمایا ہوا تھا وہ حسب منشا انجام نہیں پا سکتا۔ تو لوگ آپ کے پاس جو اپنی اصلاح اور تزکیہ کے لیے آتے ہیں، وہی آ سکتے ہیں نا کہ دروازے کھلے ہیں اور کسی کو یہ نہ ہو کہ اس کو تو اپروچ کرنا ہی بڑا مشکل ہے، اس تک تو پہنچنا ہی بڑا مشکل ہے، اس سے بات کرنا ہمیں تو اتنا ڈر لگتا ہے بات کرتے، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں ان کا مزاج کیسا ہو۔ دیکھیں یہاں پہ بعض بات گھر کے اندر بھی باپ سے بات کرتے ہوئے بچے ڈرتے ہیں، بیوی ڈرتی ہے اپنے شوہر سے بات کرتے، پتہ نہیں ان کا مزاج کیسا ہوگا، آگے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ اور ماں سے بات کرتے ہوئے بچے ڈرتے ہیں، اماں ڈانٹ دیں گی، پتہ نہیں کیا ہو، میں نے امی کو نہیں بتا۔ یہ اتنا یہ جو کمیونیکیشن گیپس ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ہوں اور چاہے کسی گروہ کے اندر ہوں اور چاہے کسی ملک کے افراد میں ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قائد تک پہنچنا جو ہے نا وہ بہت آسان ہونا چاہیے، اس سے اپروچ کرنا، اس تک بات کو پہنچانا، اس تک اپنے دکھ پہنچانا، اس تک اپنی مجبوریاں پہنچانا، یہ بڑا آسان ہونا چاہیے تاکہ وہ کیونکہ اس نے اصلاح بھی کرنی ہے نا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جس کو قائد بنائیں وہ مسلم ہی ہونا چاہیے۔ تو اس ایک آیت پہ بہت سارے اہم فقہی احکام جو نکالے گئے، مطلب اپنے قائد کو اگر آپ نے چننا ہے، مقرر کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے بنائے، ایک ایسا شخص جس تک پہنچنا آسان ہو، ایک ایسا شخص جو معاملہ فہم ہو، ایک ایسا شخص جو آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھتا ہو، ایک ایسا شخص جو رہنما صحیح اللہ تعالیٰ کے راستے میں رہنمائی دینے کا عہد۔ محدثین کا بھی میں دیکھتی ہوں کہ وہ جب کسی اپنا استاد بناتے ہیں نا ایک شاگرد، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب جاتے تھے کہ فلاں جو اس کا بڑا نام ہے اور اس سے ہم حدیث سیکھیں یا کوئی دین کے معاملات سیکھیں، ہم پہلے جا کے اس کو آبزرو کرتے تھے، اور سب سے زیادہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ اس کی نماز کی ادائیگی کا کیسا معاملہ ہے، اور اگر نماز کی ادائیگی اس کی بہت عمدہ ہوتی تو پھر ہم اس کو استاد بناتے، یعنی ایک انڈیکیٹر ہے نا نماز۔ تو کوئی بھی انڈیکیٹر رکھا جا سکتا ہے کسی کو جج کرنے کے لیے کہ بھئی اس کو میں اپنا لیڈر بناؤں، اپنا استاد بناؤں، اپنا رہنما بناؤں، تو کس خوبی کی وجہ سے میں اس کو بناؤں۔ تو یہ بڑی اہم بات یہاں سے نکلی۔ تو یہاں پہ جو اہم ترین معاملہ نکلا وہ یہ کہ وہ لوگوں کے لیے بڑا نرم خوب ہو، فظ غلیظ القلب نہ ہو، یعنی یہ تین، یعنی ایک پازیٹیو صفت ہے لن لہم، اور دو جو ہے وہ نیگیٹو، یعنی دو نیگیٹو نہ ہو اور ایک یہ پازیٹیو جو ہے یہ ہو۔ اچھا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا اظہار ہوا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ویسے بھی ایک بندہ جو ہے اگر وہ اصلاح اور تبلیغ کا کوئی مشن رکھتا ہے اس کے آداب بھی کیا اہم ہے، یعنی آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہی ہے کہ پھر اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پھر لوگوں کے لیے نرمی کا
جذبہ ہو، محبت کا جذبہ ہو، شفقت کا جذبہ ہو، اور ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کا حوصلہ ہو. کیونکہ آگے جو فرمایا جا رہا ہے فاعف عنہم، یہاں پہ تین پھر لوگوں کے معاملے میں احکام دیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، اور چوتھی بات جو ہے پھر وہ اللہ کے توکل کی ہے. فاعف عنہم، بس ان سے عفو درگزر کرنا. لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہیں، اب آپ کا معاملہ کیا ہو کہ فاعف عنہم، آپ ان سے عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں. واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، استغفار طلب کریں، مغفرت طلب کریں. مغفرت تو صرف اللہ ہی عطا کر سکتے ہیں نا. تو واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. وشافرہم فی الامر، اظہار کیسے ہوگا کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کی آپ نے دعا کی. وشاورہم فی الامر، کہ آپ انہیں شریک مشورہ کریں معاملات میں. الامر، الامر جب کہا جاتا ہے یہ اہم معاملات ہوتے ہیں. ویسے تو حکم یہ ہے کہ ہر معاملے میں مشورہ کرو. اب جیسے قرآن میں یہ مشورے کا حکم کوئی تین جگہوں پہ تو آیا ہے. ایک تو یہ معاملہ ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ میاں بیوی کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ دودھ پلانا چاہتے ہیں بچے کو، مطلب ان میں کوئی علیحدگی ہو گئی ہے، پھر دودھ پلانے کا معاملہ ہے، تو اب توازن بینہما وتشاور، یعنی وہ آپس میں باہم رضامندی سے اور مشورہ سے سارا معاملہ بچے کے معاملے میں طے کریں کہ اس کو کون رکھے گا، کیسے دیکھ بھال ہوگی، دودھ کون پلائے گا، یہ سارے معاملے. اور تیسرا حکم سورہ شورى میں ہے کہ امرہم شورى بینہم، وہاں پہ یہ حکم. اچھا بہرحال اس معاملے میں ہمیں انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ مشورے کے بارے میں بڑے تفصیلی احکام ہیں، یہ انشاءاللہ کل کریں گے. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق روزمرہ معاملات سے بھی ہے اور اجتماعی معاملات سے بھی ہے، حکومت کے معاملات سے بھی ہے، بین الاقوامی معاملات سے بھی. یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے مشورہ جو میری ذات سے شروع ہوتا ہے، پوری زمین کے لوگوں کے ساتھ اس تعلق کو بنا ڈالتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں تو ہم انشاءاللہ جو فقہی احکام ہے اس کی تفصیل کل پڑھیں گے. تو آج انشاءاللہ جو فاعف عنہم واستغفر لہم تک ہم بات رکھتے ہیں. فاعف عنہم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عفو درگزر کا تو پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ ٹھیک ہے اس جنگ میں کچھ لوگوں سے کچھ ہوئی ہیں غلطیاں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. 2 دفعہ تو پہلے ذکر آ چکے، اتنا وہ کتنی وضاحت سے وہ بھی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. تو اب یہاں پہ سفارش بھی ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں معاف کر دیں. تو اب تو پھر ان کی کوئی یعنی ان سے کوئی غلطی ہوئی، معافی وہیں پہ ہوتی ہے نا جہاں کوئی غلطی ہوئی ہے. غلطی تو ہوئی، کوئی بات نہیں، اب آپ معاف کر دیں. مصلح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ اگر لوگوں سے کوئی خطائیں ہوتی ہیں، کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، تو انتقام نہ لیں. انتقامی جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حتی الامکان عفو درگزر سے کام لے. اور کوئی برا بھی کہتا ہے، کوئی غلط کام بھی کہہ رہا ہے، تو مشتعل نہ ہو، ایذا دینے والوں سے نرمی کا معاملہ کرے. اور واستغفر لہم کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف خود ان کو معاف کرے بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت طلب کرے. یہ مغفرت کی دعا اتنا بڑا تحفہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ اگر میں کسی سے زیادتی کر بیٹھی ہوں نا، کسی کی غیبت کر بیٹھی ہوں، تو اب مجھے اپنا بڑا تعصب ہے اور میں اس سے یہ یا تو یہ مجھے حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس سے جا کے معافی مانگوں، یا پھر وہ اویلیبل نہیں ہے بندہ مجھے کہ میں اس سے معافی مانگ سکوں، مجھے پتہ ہی نہیں میں کس کس میں پھنستی ہوں. تو پھر کہا گیا ہے کہ آپ اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں. تو استغفار کی دعا لوگوں کے لیے ضرور کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کا مجھ پر کوئی حق ہے میں نے ادا نہیں کیا، تو یا ان کو کوئی میری طرف سے تکلیف پہنچی. تو جب استغفار کیا جاتا ہے نا کسی کا، تو یہ بڑا تحفہ ہے جو کسی کو دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ چلا گیا اس دنیا سے. تو نہ صرف یہ کہ بندہ جو ہے لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرے، بلکہ دل سے ان کی خیر خواہی کا جذبہ رکھے. اور سب سے بڑی خیر خواہی ہے یہ کہ لوگوں کی آخرت جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے. اور آخرت کی درستگی کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے
ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے بندہ دعائیں کرے۔ تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں کہ فاعف عنہم واستغفر لہم، کہ یہ ایک داعی حق کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے یہ دعا کرے اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، اور نرمی کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے، اس کی بات ہم انشاءاللہ پھر کریں گے کہ کب سزا دینی ہے، کب نہیں دینی، کب معاف کر دینا۔ تو یہ ایک بڑا نازک سا معاملہ ہے، لیکن اس کی انشاءاللہ باقی تفصیلات ہم کر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔